آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہسٹری دیکھ لیں, کہیں کی ہسٹری دیکھ لیں, انڈیا پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, جہاں پر بھی عزاداری آتی ہے شیطان اس جو ہے حربے کو لے کے تیار کھڑا رہتا ہے نا. انجمنوں میں جھگڑا, نوحہ خانوں میں جھگڑا, عزا خانوں میں جھگڑا, مجلس میں جھگڑا, لوگ ایک دوسرے کے جا رہے ہیں اس میں جھگڑا, یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر دکھاوا جو ہے وہ شامل ہو جائے. اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ دیکھیے دو چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں, کیسے میں آپ کو سمجھاؤں, بڑا ٹف ہے سمجھانا, کیونکہ اس کے لیے وہ لیول لانا اور اس منزل تک پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دو چیزیں سمجھیں پہلے, کہ تعریف جو لوگ کرتے ہیں ہے نا, وہ ان کا وظیفہ ہے. اگر کوئی آدمی جیسے عالم مجلس پڑھ رہا ہے, آپ نے تعریف کی, تو یہ تعریف کرنا آپ کی طرف سے اگر ہے اور عالم اسے نہیں چاہ رہا ہے تو اس میں ریا نہیں ہے. لیکن عالم یہ چاہ رہا ہے کہ تعریف ہونا ہی ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب پھر وہاں پر شیطان نے جو ہے ذرا سا اٹیک کر دیا ہے. یہ آپ کی طرف سے ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ تعریف کرے تو بھی وہی پڑے گا اور نہیں کرے تو بھی پڑے گا. تو پھر اس کا مسئلہ اس میں پھر اس کی طرف سے, کہ ریا کا مطلب ہی سارا نیتوں میں, ریا کا سارا کے سارا جو ہے سینس وہ نیتوں میں. آپ کی مجلس آپ نے کی, بھائی آپ کو دیکھو بہت اچھا تبرک بنا دو بھائی آپ کی مجلس کا, تو کسی نے آپ کے تبرک کی تعریف کی, تو یہ تبرک کی تعریف کرنا جو ہے یہ اس انسان کے لیے ضروری ہے جس نے تبرک کھایا ہے, تاکہ آئندہ پھر ایسا ہی اچھا تبرک بنائے. لیکن آپ نے اس نیت سے نہ بنایا ہو کہ لوگ آ کے میرے تبرک کی تعریف کریں. یہ دو الگ جہت ہیں, ان دونوں جہت میں جو ہے ذرا سا باریک سا فرق ہے. اس فرق کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اخلاص اور ریا میں کیا ڈفرینس ہے. یہ ہے کہ ہماری نیت میں کبھی بھی خدا کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا ارادہ نہ ہو. لوگ اس سے راضی ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, راضی نہیں بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اس کی دلیل دوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے, ہے نا. سب سے پہلی بات, جب ہم مجلس کو برگزار کرتے ہیں تو ہم مجلس کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ بتائیں. ہاں, مجلس ہم جناب فاطمہ زہرا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ریا ہے, اس کے اندر پھر وہ ہمارے لیے جزا ہے ہی نہیں. اگر فاطمہ زہرا کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہماری ساری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ فاطمہ تو زہرا آئیں, لوگ آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, نئے آئیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ پہلی چیز ہے, یہ سب سے پہلا فارمولہ اس کا یہ ہے. لیکن منزل کیا ہوتی ہے کہ نہیں, دیکھیے یہ پریشر ہے جو ہمارے اوپر کام کرتا ہے. بولے یار تم نے تو کیا مجلس رکھی تھی, تمہاری مجلس میں تو واہ 250 لوگ آئے تھے, کیا سکسیسفل مجلس تھی ماشاءاللہ. اب بیچارہ کسی نے دور رکھ لی, اس کے 25 آئے, ارے تمہاری مجلس میں تو 25 آئے تھے. بھائی یہی چیز جو اب اگلے سال وہ بیچارہ تیاری کرے گا کہ بھائی اس کے یہاں 250 آئے تھے, اس چیز کو میں دیکھوں, عالم نے کس نے پڑھی تھی, تبرک کیا بنا تھا, اعلان کیسے ہوا تھا, کس کس سینٹر کو میں نے پہلے انوائٹ کیا تھا, وہاں کے لوگ آئے تھے. تو وہ سارے کے ساری فارمولے اس کے اندر بڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر منزل کیا ہوتی ہے, خیر وہ فارمولہ جب لگا رہا ہے اس فارمولے میں کنٹروورسیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. جو کنٹروورسیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, ٹائم کلیش کرتا ہے. یہ سب چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتی ہیں وہیں سے شیطان حربہ ڈالتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح کی چیز ہے وہ فساد کا سبب بن جاتی ہے. ایسا مجھے کیا ہے یہ فارمولہ جو ہے, اچھا یہ اتنی کامن چیز ہے کہ جس کو لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کے عنصر کو نہیں سمجھتے کہ سارا اس کا عنصر ریاکاری ہے. آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا کیا سارا جو ہے وہ بیس کیا ہے, اس کا بیس یہیں سے چلا ہے. لیکن اس میں عزاداری کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں امام حسین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہماری طرف سے کہ ہم کس چیز کو کیسے سمجھ کے کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے, اور اس فیکٹ کو سمجھنے بغیر ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. یہ بہت 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 خاص چیز ہے. اب اس کو کس طرح سے سمجھانا ہے اور کیسے اس کو آپ کو سمجھنا ہے, یہ ذرا مشکل عمل ہے. شاید مولا میری مدد کریں کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں, اور آپ انشاءاللہ کم سے کم اتنے لوگ اس فارمولے کو لے کر جائیں تو آپ کے کام آئے. کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری عزاداری, یا یہ جو عبادت ہے بہت اہم عبادت ہے. اس میں سارا کے سارا دار و مدار, سارا عنصر اخلاص پہ مبنی ہے. اور آج تک جو عزاداری زندہ ہے اخلاص کی وجہ سے زندہ ہے, اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے گی مخلصین کے ذریعے, اور خدا اس کو باقی رکھے گا. بس ہم ان مخلصین میں شامل ہو جائیں جن کے پاس اخلاص ہے, ریاکاری نہیں. وہ شرط ہے, اس کے لیے بہت سی چیزیں, بہت سے لوگ اس کے لیے فارمولے اپناتے ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ بورڈ پہ بندے خدائی لکھا جائے, آپ کا نام بھی لکھا جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا نام جب لکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو سیٹ کر رکھا ہے, کیونکہ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, وہ خاص چیزیں ہوتی ہے جس کو آپ کو کیسے سمجھاؤں میں, بہت سی آپ شاید اس سے واقف نہیں ابھی. جب پیمپلیٹ چھپتا ہے
تو پیمپلیٹ چھپتا ہے، اس کے اندر ایک چیز لکھی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ 250 سال پرانی عزاداری کی مجلس ہے یہ. تو اچھی چیز میں کوئی بات نہیں کہ مطلب ہمارے بزرگ 250 سال سے کرتے آ رہے تھے، ہے نا. لیکن اس کا مفہوم یہ کہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2.5 دن پہلے اگر کسی نے شروع کیے تو اس کی نہیں ہوگی. یہ فارمولا نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ نے لکھا اس لیے ہے کہ یہ 250 سال پرانی میری عزاداری کی مجلس ہے، اس کا مطلب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی 250 سال سے عزاداری خدا اور 250 سال آگے بڑھائے. ہاں، لیکن یہ جو 250 سال آپ نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے جو مجلس ہوگی اس نے 2.5 دن پہلے شروع کی ہے، تو پھر وہ شرک اور ریا ہے، پھر اس کے اندر قبولیت کی امکان نہیں ہے. یہ آپ ٹونٹ اس لیے نہیں کہ آپ سامنے والے پہ ٹون کسنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو آج سے اسلام قبول کیا، کل سے تم نے مجلس شروع کی، میری مجلس تو میرے اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں صرف دیکھیے لکھنے میں کوئی فرق نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو میری بات کو سمجھ آئیے تاکہ غلط اس کا میسج نہ جائے. صرف یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمارے ذہن میں اس کے لیے فکر کیا ہے، اس کے لیے ہمارے ذہن میں نیت کیا ہے. وہ نیت خدا دیکھتا ہے. نیت اس دن میں عرض کیا تھا کہ انسان کتنا ہی دکھاوا کرے، خدا اس کے دکھا کی وجہ سے عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کی نیت کی وجہ سے قبول کرتا. اور انسان کتنی ہی اچھی نیت رکھے، بندہ اس کی نیت کی وجہ سے عمل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کے دکھاوے کی وجہ سے کرتا. یہ دو الگ جہتیں ہیں، کیونکہ انسان ظاہر دیکھتا ہے، اللہ باطن دیکھتا ہے. اللہ باطن دیکھتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری اس سمجھ کے اندر، جس کو اگر سب سمجھ پائیں تو اس کے لیے انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کے بہت ہی خوشائند اثرات ہیں. اور اس کے بہت سے آگے کئی ساری دوسری بھی حدیثیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا آپ کو عرض کروں گا کہ یہ بہت سمپل چیز ہے، لیکن بعض اوقات سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے شیطان اس پہ عمل کرتا ہے کہ اس کو شاید ہمارے یہاں جب تک ہم اس منظر سیر و سلوک میں نہ ہوں تب تک سمجھنا آسان نہیں ہے. لیکن ہاں یاد رکھیں کہ اگر ہم تھوڑا، یہ حدیثوں میں ہے کہ تھوڑا سا بھی عمل اخلاص کا ہو تو بہت سارے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر دوام ہے، اس میں خدا کی رضایت ہے، وہ قبولیت رکھتا ہے. تو اس میں بڑی اہمیت ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس کو پھر کبھی مکس اپ نہ کریں. یاد رکھیں کہ ہمیشہ عزاداری کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن بہتر بنانے کا جو سبب ہے، نیت ہے، اس کا انٹینشن ہے، وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بندے کو راضی کرنا نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں کہ بھئی مجھے تو اپنی اخلاص رکھنا ہے، اس لیے میں تو 5 ہی لوگوں کو بلا کے مجلس کروں گا. یہ بھی اخلاص نہیں ہے. یہ بھی اخلاص نہیں ہے. کہ اخلاص کا مفہوم ہے کہ مجھے مجلس کرنی ہے، بہترین شان و شوکت سے کرنی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کرنی ہے. مجھے اللہ کی خاطر کرنی ہے، رسول اور ائمہ اطہار کے جو ہے بتائے ہوئے فرمان کی خاطر کرنی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کو انسان آگے بڑھا سکے. بس اس کو میں نے عرض کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس زمانے میں بہرحال یہ حربے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور میں تو 1000 چیزیں گنا سکتا ہوں، لیکن اس سے آپ نیگیٹو نہ سوچیں. میرا بتانے کا جو سارا انداز ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اس کا فائدہ ہی پازیٹیو ہوتا ہے. اور اس مسئلہ یہ، اب میں چند چیزیں اور ذہن میں آ رہی ہیں تو آپ کو، تاکہ اور میری بات کلیئر ہو جائے. اکثر ماشاء تعزیے بنتے ہیں. اب میں آپ کو ہندوستان کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی سمجھیں، ہے نا. تعزیے بہت سے بنتے ہیں، تعزیے بنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اب بزرگوں نے جس انداز سے بنائے تھے، اب کبھی یہی ہے کہ وہ تعزیہ ہمیشہ جو ہے وہ 30 فٹ کا ہوتا تھا، صحیح ہے. اب اتفاق ایسا ہے کہ ایک اور محلہ بس گیا، اس محلے والے میں تعزیہ بنایا، اس نے 32 فٹ کا بنا لیا. اگر آپ کا 30 کا ہی رہتا ہے تو اخلاص ہے. اگر آپ نے 34 کا کر لیا تو معاملہ خراب ہے. کیونکہ آپ نے کہا بھائی ہمارا تعزیہ تو پرانا تھا، اور ہم جو ہے وہ کیسے 30 کے رہ جائیں گے، ہم کو تو 34 کا کرنا ہے. اچھا چلیے بھائی 34 کا آپ نے کیا ہے نا، لیکن 34 میں اس کے تعزیے کو نیچا کرنے کے اگر آپ کی نیت ہے تو وہ 34 کا بہکار ہے. ہاں اس لیے کیا کہ نہیں بھائی سب نے بڑا کر لیا ہے اور ہم کو بھی اپنے تعزیے کو شان و شوکت دینی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو سارا کے سارا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل کو ہم بڑھانے کی خاطر کسی کے عمل کو گرانا چاہتے ہیں. بس یہی فرق ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ اگر ہم کسی کے عمل کو گرانے کی خاطر اپنے عمل کو بڑھا رہے ہیں تو اس میں شرک ہے، ریا ہے، اس کی کوئی قیمت خدا اور رسول کی نگاہ میں نہیں. اگر ہمارا عمل ہمارے ہی خاطر ہے، اللہ ہی کی خاطر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بڑھانا چاہیے، اس کو ترقی ملنا چاہیے، اس کے اندر بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اور خدا بہتر کرتا ہے، ہمیشہ اس کو کرتا ہے. تو اس کے اندر خاص اس فارمولے کو یاد رکھیں. اور یہ اس لیے میرے استاد کی اپنی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس کو بحث کیا ماشاءاللہ. تو میں نے ان تینوں چیزوں کو الگ سے ملا کر کوشش کی کہ آپ کے تفہیم کے قابل بنا دوں، تاکہ آپ انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ اس سے ماشاءاللہ خدا آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں ان چیزوں سے. اب یہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہ آئیں، لیکن بہرحال اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ
ایسی چیز ہے جیسے فلو کے آنے سے پہلے اس کا شاٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ریا کے آنے سے پہلے اس کی تعریف آپ کو بتانا میرے لیے ضروری تھا، تاکہ یہ کبھی آپ کے اوپر اٹیک نہ کرے. بہت جلدی اٹیک کرتی ہے یہ چیزیں بہت، اور ایسے انجانے میں اٹیک کرتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. فلو کے تو پھر بھی سمٹم ہوتے ہیں، ناک بہتی ہے، اس کا تو ناک بھی نہیں بہتی. میں کیا بتاؤں، کوئی ایسی بڑی منزل ہے بارہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے آپ. اسی لیے کہتے ہیں اس کی بہت سی حدیثیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ آپ ریا جب آتا ہے تو انسان ریئلی اس کو پہچان بھی نہیں پاتا ہے، پہچان نہیں پاتا. بعض اوقات اس بیچارے کے کو دھیان نہیں رہتا کہ کیا ہوگی، کیوں وہ اتنا اسمارٹ ہے وہ شیطان کہ اس کو ہوتا ہے اتنا شیطان ہے حد سے زیادہ کہ وہ کسی بھی صورت سے جو ہے وہ اس معاملے کو گڑبڑ کر دیتا ہے. اب اس کے لیے اس کا ایک دوسرا واقعہ انشاءاللہ میں دوسرے خطبے میں آپ خود عرض کروں تاکہ آپ اس کو اندازہ لگا سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے نبی پاک پر شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان پریشان امرت پاک سم پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہم کو خلوص نیت عطا فرما، یا شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پالنے میں جنات بیمار ہے، محسن نوشاد بن فضا عبد محمد بھائی قادم ابن شلو علی بن نوشاد علی ہما ابن ناصر بن نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی بانو بھائی ابن کریم بھائی، اور جنات بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے حاضری مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظلم تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتن کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن شیخ سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جو ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمارا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجہ وبشر معہم واہلک اعداہم. جن کے ظہور سے دنیا دنیا صاحب سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں عرض کیا شیطان کے سلسلے میں عرض کہا تھا کہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے پاور کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. فرعون اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کہلواتا تھا،
تو ایک دن جب خدا کہلواتا تھا تو کسی نے لا کے اس کو ایک آرٹیفیشل انگور کا خوشہ دے دیا. مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے آپ کے ملتے ہیں اکثر, آپ کے ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں, ہے نا, جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں, اس کا ایک دے دیا کہ بھئی تو خدا ہے تو اس کو اصلی بنا کے دکھا. تو خدا ہے تو اس کو اصلی بنا کے دکھا, تجھے خدا مان لیں گے. تو اس نے کہا اللہ بنانے میں جو ہے وہ 40 سے 80 دن لگاتا ہے, تو 2-4 دن تو دو مجھے بنانے میں. تو خدا تو ہوں لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوں کہ فوراً بنا دوں, تو 3-4 دن میں کوشش کرتا ہوں, بن جائیں گے, رکھو تو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. تو ٹھیک ہے ہم آئیں گے 4 دن بعد, اس کو اصلی بنا کے ہمیں دکھا دینا, تو ہم تجھے خدا مان لیں گے. اور اصلی نہیں بنا پایا تو پھر خدا تجھے مانیں گے نہیں. تو اب پریشان ہو گیا, کیا کرے, کہ تو اس کو پتا تھا خدا تو ہے نہیں. تو وہ انگور جو آرٹیفیشل تھے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں, لوگ اس ڈیمانڈ پہ کہ بنا کے بتاؤ. اتنے میں دیکھا کسی نے دروازے پہ نوک کیا, دستک دی. دروازہ کھلا, ایک صاحب آئے بزرگ سے, اور آنے کے بعد کہا کیا پریشانی ہے. بولے یہ دیکھ کے چلے گئے, اور اس کو تقاضا ہے کہ اصلی بنا دوں. تو بولے یہاں لاؤ. اس نے ہاتھ پہ رکھا, پھونک ماری, وہ اصلی ہو گئے. بولے تم کون ہو. بولے مجھے شیطان کہتے ہیں. مجھے شیطان کہتے ہیں, یہ میرے پاس ہے طاقت کہ میں ان جو ہوں نقلی انگوروں کو پھونک مار کے اصلی بنا دوں. تو بولے یہ بات بتا, اس سے پوچھا کہ تیرے پاس جب اتنا علم ہے تو تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اتنا نالج رکھتا ہے, پھر تینے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو پتا ہے شیطان نے کیا جواب دیا کہ مجھے پتا تھا آدم کی نسل میں تجھ جیسا بدبخت آنے والا, اس لیے سجدہ نہیں کیا. کہ تو اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اسی لیے سجدہ نہیں کیا, کہ اس میں کوالٹی کچھ نہیں ہوگی اور بنے گا تو سب کچھ. اسی لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو وہ دیکھیے وہ بڑا اسمارٹ, اس کو سب پتا ہے کیا وہ اس کی جو ایبلٹی ہے. خدا نے وسواس لفظ کا کہ جو انسان کے دل میں اتر جائے, دل میں اتر کے وہاں پر کنٹرول کر لے, وہ بہت ہی اس سے بچنا آسان کام نہیں ہے, جانا بڑا ٹف ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. اور صرف ایک چیز جو اللہ نے بچنے کا ذریعہ بتایا اسے, کہ اس نے جب کہا تھا نا کہ لأغوینہم, میں سب کو بہکا دوں گا, ہے نا, سوا عبادک المخلصین, جو تیرے خالص نیت رکھنے والے بندے ہوں گے, صرف وہی بچیں گے. کیا ہے یہ شرک اور ریا میں کیا فرق ہے. اس نے کہا کہ صرف ایک جگہ چھوڑوں گا, وہی بچ پائے گا کہ جو اخلاص کو اپنا لے گا, جس کی نیت خالص ہو جائے گی وہ مجھ سے بچ جائے گا, جیت جائے گا. لیکن جس کی نیت خالص نہیں ہو وہاں تو پھر میں بیٹھا ہی ہوں, وہاں تو پھر میں ہی ہوں سیکنڈ. اللہ کے برابر میں جو اتھارٹی دی ہے وہ مجھے ہی ملی ہوئی, میں ہی ہوں سیکنڈ. جو بندہ اللہ کے علاوہ اگر کام کرتا ہے وہ سارا کام میرے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. تو وہ یہ بہت اہم چیز ہے. دوسری چیز اس نے جب اسماعیل, اکثر آپ نے سنا ہے لیکن بچوں کے ذہن میں بات آ جائے گی اس لیے کہ یہی کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں بیٹھوں گا تو تیری صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا, صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اور یہ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا ہے بہت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ایک یہودی آیا, اس نے ہمارے چھٹے امام سے ایک سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم اپنے سینگاگ میں جاتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو جھگڑا بھی نہیں ہوتا, ہمارے یہاں لوگ سوتے بھی نہیں ہیں, ہمارے یہاں پر جو ہے بڑا سائلنٹلی پیسفل سارا کا سارا پروگرام ہوتا ہے. لیکن آپ کیا دیکھیں تو مسجد میں جائیں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے, مسجد یا لوگ سو بھی جاتے ہیں, اٹینشن بھی نہیں ہوتا, 50 خرافات ہیں. تو اس کا مطلب ہماری عبادت بہتر ہے, آپ کی گڑبڑ ہے. امام نے کہا کہ سن, پہلے فارمولہ سمجھ لے, اس کے بعد پھر نتیجہ نکالنا, تیرا فارمولہ ہی غلط ہے. یہ بتا کہ ایک گھر بالکل ویران خالی ہے اور ایک گھر میں بہت مال میٹیریل ہے, سونا چاندی ہے, بتا چور یا ڈاکو کس گھر میں جائے گا, جو خالی اس میں جائے گا یا جس میں مال پڑا ہوا اس میں جائے گا. تو بولے اس میں مال پڑا اس میں جائے گا. بولے تمہاری عبادتیں تو خالی ہے تو شیطان آتا بھی نہیں ہے, ہمارے بہت میٹر اس لیے چلا آتا ہے. تو ہماری عبادتوں گاؤں میں یہ جھگڑا, یہ سب ریاکاری, یہ سب آنے کا سبب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے بھائی یہاں مال ہے, یہ جو ایکسیپٹیبل ہے, یہ قابل قبول ہے, تو اس لیے وہ آگے سب یہ رخنہ اندازی بھی ڈالتا ہے. جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے, بہت پیسفلی کرو, بہت ڈیکورم سے کرو, بہت اچھی کرو, کرتے رہو کہ قبول ہی نہیں ہونے والی ہے تو اس کو جا کے اس کو فائدہ بھی بگاڑنے کا نہیں ہے. بگاڑنے کا فائدہ وہیں ہے جہاں پر کہ اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کام اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے تو جائے گا, اٹیک کرے گا. جب ہاں قابل قبول ہی نہیں تو اٹیک کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ان کو آپ خیال رکھیے گا, جس کی وجہ سے ہم
اور عبادتوں کا انجام دیتے ہیں، تمام تر چیزوں کا انجام دیتے ہیں کہ اس کو بچا کے بھی لے جائیں، اور بچا کے لے جانا بڑا ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ خدا اسی کے لیے ہم کو طاقت دے، صلاحیت دے، ایبلٹی دے کہ ہم اس منزل پہ چلے جائیں۔ اور بہت میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا سہارا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب اس منزل میں۔ تو اس نے کہا کہ میں جب صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تو یہ صراط مستقیم ہے نا، کہ جو مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والا، وہیں سارا معاملہ بھی ہوتا ہے، لاتا بھی اٹیک میں کہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کو رائٹ سے بھی بہکاؤں گا، لیفٹ سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، چاروں جہت اس نے لے لی ہے نا، کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے بہکاؤں گا۔ لیکن ایسا شیطان تو تھا بہرحال، اللہ سے تو زیادہ، اور اللہ کہیں کہیں یہ بھی تو طاقت ہے اللہ کی، تو اللہ کا ٹھیک ہے تینے چار جہت رکھی نا، میں چاروں تیرے کو دے دیتا ہوں، چاروں طرف سے بہکانا، لیکن تو بھول گیا جہت چار نہیں 6 ہوتی ہیں، ایک آسمان بھی ہوتا ہے، ایک زمین بھی ہوتا ہے، تو جو سجدہ کر دے گا اسے بھی بخش دوں گا، تو دعا کرے گا اسے بھی بخش دوں گا۔ تو جو سجدہ اور دعا کرنے والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں شیطان سے، اس لیے یہ عبادتیں ہمیں اس کے جال میں پھنسنے سے بچاتی ہیں۔ بس انشاءاللہ آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا، بہت طویل بحثیں اس سلسلے میں انشاءاللہ۔ ماہ محرم ہے، ماہ عزاداری ہے، ماہ عبادت ہے، اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال سے بڑی بڑی جزائیں حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ برابر اس میں کوشش کرتے ہیں خدا آپ کو اس عمل کو بہتر انجام دینے کی صلاحیت دے، ہم سب کو اس کی صلاحیت دے، تاکہ ہم بہتر انداز سے ان اعمال کو انجام دے سکیں، ان کو بہتر طریقے سے ہم ان کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ اس کی سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہم اس عمل کو انجام دے سکیں۔ اس کے لیے بہت چیزیں میں نے عرض کیا، میرے پاس بہت سارے ذہن میں مفاہیم ہیں جن کو بتانا آپ کے لیے ضروری ہے، اور ان کو بتانا بہرحال کیا انجام، کس طرح سے اس کو سمجھایا جائے، وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک موقع ہوگا تو آپ کو عرض کروں گا کہ یہ بڑی مسائل ہیں ان کے اندر، ان مسائل کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے انسان کو ذرا سا اپلفٹ کرنا پڑتا ہے اپنی سوچ کو، سمجھ کو، تب کہ وہ سمجھ پائے، ہے نا، کیونکہ یہ منزلیں آپ کے ہو سکتا ہے شاید عوام میں اتنی نہ ہو جتنی علماء میں، کیونکہ سب سے پہلے اٹیک وہیں کرتا ہے کہ جب سینٹرل پوائنٹ میں مارو تاکہ وہیں سے معاملہ خراب ہو جائے، بعد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسمارٹ آدمی ہوتا ہے نا اس کا، ہے نا، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تو وہاں سے ہی یہ منزل آتی ہے کہ بھائی فلاں کی مجلس چلی نہیں، فلاں کی چلی، فلاں کا یہ ہوا، وہیں سے فارمولے اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہیں سے ساری خرابیاں آنے لگتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود اس کا مفہوم ہے کہ اخلاص ہے، ہمارے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے اس شے کو باقی رکھا اور آگے تک بھی باقی رکھیں گے، اور اس کے نتیجے ہیں بہت سارے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بہت سے دوسرے واقعات روایت ہیں جو آپ خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ گفتگو کا جو کل خلاصہ یہ کیا یاد رکھیں، جب بھی آپ عمل انجام دے لیں تو اس کے سلسلے میں ضرور سوچیں کہ میں نے اس میں کسی اور کے لیے تو خیال، فکر یا گوشہ نہیں رکھا تھا، اگر رکھا تھا تو کوشش کریں کہ اسے کم سے کم کرتے چلے جائیں، تاکہ ایک دن بالکل وہ ختم ہو جائے، اور جب وہ منزل آ جائے گی وہیں سے ہمارے عمل کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس منزل پہ رہ جائے جہاں ہمارے عمل میں اخلاص ہو، کہیں سے ریاکاری نہ آنے پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے دن پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، پالے جنات پریشان کو دور فرما دے، پالنے والے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرب وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مناظر قبول فرما، پالنے ہماری نیتوں میں اخلاص، عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہم کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پالنے محمد آل محمد صدقہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المومنین